اس کی کیا لمٹ ہے؟ ورنہ پتہ چلا یہ تو 3 دن بھی اور 10 دن بھی اور 20 دن بھی اور 40 دن بھی اور سال کا سال اور زندگی بھر، اور کچھ لوگ تو حال یہ صدیوں سے کرے چلے آ رہے کسی کی انتقال اور وفات پر. یہ کب تک ہوں گا؟ اگر یہ رونا بھی ہے جو آنسو بہانا فطری چیز ہے، یہ بھی کب تک ہوں گا؟ تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے میت پر وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے، اور ایک بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے شوہر کی وفات پر غم منائیں. اب عورتوں کو کیوں خطاب کیا آپ نے اس حدیث میں؟ اس لیے کہ عورتیں غم مردوں کے مقابلے میں زیادہ مناتی ہے، مردوں کو قرار یا صبر جلدی آ جاتا ہے، اس لیے عورتوں سے خطاب کیا، ورنہ حدیث عام ہے سب کے لیے. حدیث کے الفاظ یوں آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے کہا عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، ہاں خاوند اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی، مطلب کرنا چاہیے. مطلب عام میت پر کتنے دن غم کریں گے آپ؟ والد کا انتقال، بھائی کا انتقال، بیٹے کا انتقال، بیوی کا انتقال، بہن کا انتقال، ماں کا انتقال، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرد کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ. یہ سب بیوی کا انتقال، اگر شوہر مطلب ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو، یہ سب کے لیے کتنے دن غم ہے؟ 3 دن. صرف ایکسیپشنل ہے عورت بیوی جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ کتنے دن غم کریں گی؟ 4 مہینے 10 دن. اب جس کو 3 دن منانا ہے وہ تو کھینچے چلے جا رہے ہیں اس کو، اور جس کو 4 مہینے 10 دن منانا ہے، کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کہ عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی. منائے گی، علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ عورت 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہیں منائیں گی موت پر، سوائے بیوی کے جو شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن غم کرے گی. کرنا ہے اس کا مطلب. تو جس کا کرنا ہے اس کا لوگ بھول جا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جاب ہے، ہم کو اب کہاں سے غم کریں گے، ہم چلو ہم کو فلاں، ہم کہاں سے غم کریں گے، چلو. اور جہاں غم نہیں ہے وہاں بس منائے چلے جا رہا ہے. 2 ہفتے ہو گئے بھائی جاب پہ تم نہیں آئے، نہیں میرے کو ابھی بھی غم چالو ہے. ارے بھائی 3 ہفتے ہو گئے، ارے نوکری چلے جائیں گے، ابھی میں غم سے ہوں. یہ غم شرعی نہیں ہے. زندگی اور موت کی حقیقت کو ایک مومن بہت اچھے سے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جس کی دی ہوئی چیز اگر وہ لے لے تو اس پر مجھے کیا غم کرنا ہے. تو 3 دن تو فطری غم ہے، اس کے بعد نہیں ہے، اس لیے شریعت نے روک دیا. ٹھیک. بہت سی بار یہ بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ 2 ہفتے بعد نکاح کر لے، تو پورا سمجھ کتنا برا مرد ہے، کتنا برا مرد ہے. کیوں؟ بیوی مر کے 2 ہفتے نہیں شادی کر لیا، 3 دن کے اندر تو نہیں کیا نا، ختم ہو گیا. پھر 3 دن تک غم تھا، ہو گیا. اب کب کیا اس نے شادی؟ 2 ہفتے بعد. ٹھیک ہے نا، پھر جائز ہے نا. تو ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز بناتے ہیں ہمارے سماج کے اندر. ایک عورت کی طلاق ہوئی، 1 مہینے میں نکاح کر دیا اس کا، جبکہ 3 حیض اس کو انتظار کرنا ہے، تو وہاں کوئی کچھ نہیں بولے گا، نہیں جلدی تھی، بچی ہے، کام بٹھائیں گے. شریعت بول رہی نہیں 3 حیض رکنا ہی ہے 3 مہینے، تو وہاں تو کر دے رہے آپ. ایک آدمی جس کو 3 دن غم ہے، اگر وہ 2 ہفتے بعد شادی کرتا ہے تو لگے اس کے پیچھے. مطلب جہاں حلال ہے اس کو حرام کر دیا، اور جو حرام ہے اس کو حلال بنا بیٹھے ہم لوگ. 3 دن غم ہے، اس کے بعد نہیں یاد رکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال تو اعلان کیا، کہا میرے بھائی کا انتقال ہوا، میں 3 دن غم سے ہوں. جب تیسرا دن ہوا پھر ایک اعلان کرنے والے کھڑے کرا اور کہا اعلان کر دو، تاکہ آپ کو سکھانا تھا امت کو، آج کے بعد میرے بھائی کی موت کا کوئی غم نہیں منائے گا. 3 دن تک میں غم سے ہوں، تاکہ بتا دیا لوگوں کو غم 3 دن ہے. 3 دن کے بعد اعلان کرا، کہا آج کے بعد میرے بھائی کا غم کوئی نہیں منائے گا. ٹھیک، لیکن سوائے بیوی کی. بیوی کر سکتی کتنے دن، اور کرنا ہے کتنے دن؟ 4 مہینے اور 10 دن. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ سوگ منانے کا یہ لمٹ ہے. طریقہ یہ کہ صرف آنسو بہا انسان، اس کے علاوہ چیزیں نہ کرے. ٹھیک.